اللہ تعالیٰ کے احسان. کیا نام ہے بھائی؟ کاشف رحمان. کاشف رحمان. کہاں سے کال کیا کاشف بھائی؟ میں نے کیا اسلام آباد. اسلام آباد سے. جی سر حکم کریں. جی ابھی جو پچھلا بھائی تھا وہ تو اسی پہ بات کر رہا تھا کہ منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منافق یا نہیں تھے تو منافق تو تھے، لیکن آپ نے کہا جو عمر اور ابو بکر ہے خیل وہ بھی منافق ہے. تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ سورۃ العمران میں آیت ہے، آیت نمبر 166 وما اصابکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقا وما اور یوم التقى الجمعان تم لوگوں کو پہنچا یوم یعنی ملا یا بدے مقابل ہو گئے جمعانی دو جماعتیں ابھی اذن اللہ اللہ کی اذن سے یعلم المؤمنین جان سکے مومنین یا معلوم کر. اور اس کے ساتھ جو اگلا اٹیچ آیت ہے وہ 167 ہے ولیعلم الذین نافقوا اور وہ جو منافق ہیں اس کو بھی پہچان اور معلوم کر سکے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا. یہاں جو دو جماعتیں مکمل ہو گئے وہ کفار اور مسلمان تھے، مومنین تھے، اور یہ غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو مومنین تھے وہ چلے گئے اور بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا. تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اور منافقین جو تھے وہ 300 اصحاب تھے، انہوں نے وہ واپس چلے گئے اور مومنین میدان پہ چلے گئے، مطلب ان جہاد پہ چلے گئے. تو جو بھاگ گئے جو جہاد پہ چلے جو بھاگ گئے وہ بھی منافق تھے نہیں تھے بھائی؟ آیت نہیں اس میں عمر شامل نہیں تھے اور عثمان غنی بھاگے تھے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا بعد میں. جو تاریخ عمر شامل ہے بھائی بھاگنے والوں میں، اور ابو بکر بھی بھاگے نہیں تھے. بھاگنے والوں میں عمر اور ابو بکر نہیں تھے. اور کہاں سے آپ ثابت کرتے کہ وہ جب بھاگ جائے تو وہ پھر آیا کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا آپ کے لیے بھائی. دیکھیں بھائی آیا یہ ہے آیا سورہ مبارک کے یہ آل عمران میں آیا نمبر 61. آیا اس لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافق میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، آیا ان کے لیے نہیں. آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھاگ گئے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی اور جو لوگ بھاگ گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو پتا ہے غزوہ احد میں صحابہ کے اقتداد بھاگے تھے نا، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے؟ بالکل بات شکست ہوئی تھی. نہیں بھاگے تھے، شکست ہونا بھی تھا نا تو بھاگنے کا اجازت نہیں تھا نا. اب شکست ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا نا بعد میں جو آیا تو اتری نہیں معاف نہیں کیا تھا اللہ نے، معاف نہیں کیا. وہ میں بتاتا ہوں وہ معافی بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں. وما اصابتکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. جو آپ کو اصابت کر گئی، جو آپ کو دیکھنا پڑا یوم جنگ احد میں، فباذن اللہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. وليعلم المؤمنین اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ کیا مومنین کو پہچانا جا سکے کہ مومنین کون ہیں. تاکہ مومن منافق سے پہچانا جا سکے. وہ جو مسلمانوں کو جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان بھاگ گئے نا. یہ اس سے اگلا آیت بھی پڑھو نا، اگلا بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں مومن کے پہچان، کیونکہ مومن اور کافر کا تو پتہ ہی ہے، کافر سامنے کفار کا لشکر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کافر کون. لیکن مومن اور منافق ان کا پہچان کرانا کافی مشکل ہے. وہ کیونکہ منافق بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے نا. لیکن جو جنگ سے بھاگے گا وہ پتہ چلے گا منافق. جو جنگ میں رہے گا نہیں بھاگے گا، جان قربان کرے گا، بیعت نہیں توڑے گا، یہ مومن ہے. اچھا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھیں گے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ پہچانا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قتال کرو، یہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو پیچھے سے جو پکار رہے تھے، اس سے آگے والے آیت میں آپ کو دکھاؤں، اس سے بلکہ اس سے پیچھے والے آیت یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے. اب بھائی منافق بھی دو طرح کے تھے، ایک میدان جنگ میں نہیں آئے اور ایک میدان جنگ میں آ کے بھاگے تھے. ملاحظہ فرمائیے ان سے بھی کہا گیا کہ قتال کرو. ایک منٹ تم سن لو نا بھائی، تم سن لو. یہ دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. تو منافق ایک طرح کے نہیں، منافق دو طرح کے ہیں. جن لوگوں سے کہا کہ جہاد کرو اور وہ جہاد کے لیے ایک دفعہ تو جہاد سے آگے نہیں کہا، جنگ ہی نہیں ہوگی. جو آیت آپ پڑھنا ہے نا اس میں یہ ہے، ان سے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، قاتلوا فی سبیل اللہ وادفعوا یا دفاع کرو. انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. جنگ نہیں ہوگی بھائی، اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے، جنگ نہیں ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آئے اور بھاگ گئے. اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ نے کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ ایک مومنین ہے اور ایک منافق ہے. مومنین وہی ہے جو جنگ میں چلے گئے، وہ پکے مومن ہیں، اور جو جنگ سے رہ گئے، جو جنگ سے بھاگ گئے وہ بھی منافق ہیں. وہ بھی منافق ہیں. نہیں وہ کدھر، ایک منٹ میں آپ کو، اللہ نے ذکر اس کا نہیں کیا ہے نا. جی بالکل ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیا نمبر 179 میں ملاحظہ فرماؤ، ملاحظہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان
عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور پھر اس سے آگے فرمایا آگے والے آیا میں نہیں کون صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران ہے تو یہاں پر تو نہیں اللہ آ رہا ہے یار 179 میں تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے یہ 179 ہے 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ انہی لوگوں کے لیے جو لوگ جنگ سے بھاگے تھے. اور اس سے آگے والی جو آیت ہے ایک منٹ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ واضح طور پہ کون سی آیت ہے اس سے کچھ آیت کے بعد اب یہاں پر بھاگنے کا ذکر ہے کہ جو بھاگ گئے وہ جدا کر وہ خبیث اور وہ منافق. بالکل بالکل یہ جو مکان اللہ لا يحبل یہ جو جنگ احد میں جو آیا یہاں پر حتی یمیز الخبیث یعنی الگ کر دیا جائے فرق کیا جائے الگ کر دیا جائے. بالکل ذکر نہیں کیا گیا. بالکل بالکل تو یہاں پر تو یہ ذکر نہیں کیا. بات سنو یہاں پر یہ بات نہیں ذکر کیا گیا. ابھی دیکھو قرآن میں جو جنگ میں سے بھاگے نا یہ آیا نہیں ہے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم مرتد ہیں کیا آپ مرتد ہو جاتے ہو کہ ان کو رسول اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مرتد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ بھی جنگ احد میں نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس لیے بھاگے کہ ہمیں کسی نے کہا کہ پیغمبر قتل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حبیب ہمارے رسول ہیں اس سے پہلے بھی رسول گزرے ان کی بھی موت ہوئی. افإن مات او قتل اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ جو ہیں افإن مات او قتل انقلبتم کیا آپ مرتد ہو جاؤ گے؟ بھلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے اللہ نے خبر دی کہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. نہیں وارننگ دی. یہ تو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے. یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ پھر مرتد ہو جاؤ گے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ تم مرتد ہو گئے. اچھی بات ہے. میں ابھی پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں پہلے یہ بتایا جو بھاگے گا وہ کافر ہی ہوگا. گناہگار کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو بھاگے گا وہ گناہگار ہی ہوگا کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں بتاتا ہوں موبقات میں سے نا موبقات میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے جہنم. میں بتاتا ہوں میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف یہ گناہ کبیرہ. یہ جامع البیان تأویل آیہ القرآن الکریم الجزء الثانی چاپ دار الفکر سنہ 1436 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہیں بھاگے تھے لیکن عمر نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. یہ صفحہ نمبر 174 ہے سورہ آل عمران ہے آیہ نمبر 155 ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جن لوگوں نے بھاگے تھے انہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف. انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا اللہ انہوں نے ان کے یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور شیطان نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا ان کو گرایا. اس کے نیچے دو روایتیں نقل کی ہیں دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت نمبر 6440 اور روایت نمبر 6441 ابن جریر نے ابو ہشام الرافعی ابو بکر بن عیاش سے عاصم ابن کلیب سے اس نے اپنے والد کلیب سے اس نے عمر بن الخطاب سے کہ عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا اس نے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے اور اس کو پسند تھا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. پس جب وہ اس آیت تک پہنچا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان عمر نے خود اپنے زبان سے کہا لما كان يوم احد هزمناهم جب جنگ احد پیش آیا ہے هزمناهم ہم نے ان کو شکست دی. اس نے کہا شکست دی عمر نے کبھی جنگ نہیں کیا کسی بھی جہاد میں عمر کا کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے شکست دی کفار کو جو شکست دی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سید الشہداء حمزہ نے دی تھی. اچھا ففررت پھر میں بھاگ گیا حتی صعدت الجبل ففررت میں نے فرار کیا میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے بھلے استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم کہ تم بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ تم نے میری بیعت کی واپس آ جاؤ. انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر قتل ہوئے تھے حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پیچھے سے پکار رہے تھے. جب وہ پکار رہے ہیں احد گئے احد اتنا بڑا نہیں ہے ایک آدمی نیچے سے صدا آواز احد کی پہاڑی بہت چھوٹی ہے. احد جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے اگر آواز دے دے نا وہ اس کو سنائی دے دیتا ہے اور پیغمبر بھی فضول میں آواز نہیں دیتے تھے اگر سنائی نہیں دے رہے بلا وجہ آواز دے دیں. اچھا تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا فلقد رأيتني انزو كأنني اروى میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا ہوں کہ جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. خود عمر کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا تھا ابھی میں ختم کروں کہ میں پہاڑی بکری ہوں. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگ گیا بھاگنے والوں میں سے ہے اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے. دوسرا جو ہے اچھا قتادہ نے روایت کیا وذلك يوم احد ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ تولوا عن القتال وعن نبی اللہ یومئذ صحابہ کی گروہ ہے جو جنگ سے بھاگے تھے اور انہوں نے وكان ذلك من امر الشیطان وتخویفه اور یہ شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے تھے شیطان ان کو ڈرایا تھا. تو پھر ثابت ہو گیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رجال میں کسی کی بھی آپ جرح کریں میں اس کا جواب دے دوں گا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے فرار من الزحف جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ آیات قرآن کے خلاف ہے اور یہ گناہ کبیرہ
اور ہم بتا بھی دیں گے کہ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے. وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو جنگ سے بھاگتے ہو یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا. کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمائیے پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے, ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے, بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوهم الادبار کا وہ اردو میں لفظ ہے نا گاف آخر میں ڈال ہے, گاف اور ڈال کہ وہ ان کی طرف بس مقعد ومن یولہم یومئذ دبرہ, اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے فقد باء بغضب من اللہ, اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے. ومأواہ جہنم وبئس المصیر, اس کی جگہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے جہنم. اور ملاحظہ فرماؤ کہ یہ فرار جو ہے نا فرار کفر کی دلیل ہے. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 141 کے بعد ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, کہ اللہ مؤمن اور کافر کو الگ کر لیتا ہے فرار میں. یہ پڑھ لو تمحیص بولتے ہیں, تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو. اللہ مومنین کو خالص کر لیتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور نابود کر لیتا کفار کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہ انہی کے لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے احد میں شان نزول پڑھ لینا تم, کیا تم حساب کرتے کہ تم جنت جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے. مجاہد صابر, جو مجاہد اور صابر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس سے پہلے تو تم بڑے نخرے کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی جو ہے بڑی تمنا ہے, اللہ ہمیں شہادت دے دے. اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اب شہادت کا موقع آیا ہے اور تم دیکھ رہے تھے اور بھاگ گئے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے, یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے, سب کو موت ہوئی ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم, اگر یہ موت دیکھیں أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے. اگر فرار من الزحف, دیکھیں قرآن فضول سوال نہیں کرتا, یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے کہ تمہارے عمل کفر کے مترادف ہے. ومن ينقلب على عقبيه, اور جو مرتد ہو جاتا ہے فلا يضر, یہ کس ارتداد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ارتداد ہے جنگ سے بھاگنے والی ارتداد ہے. وسيجزي الله الشاکرین, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں بخاری میں, ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری ہے کتاب دار احیاء التراث العربی, یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر 495. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 گناہ کبیرہ ہیں, 7 موبق ہیں. موبق اس کو بولتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنمی ہے, اس سے بچا کرو. وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ, السحر, قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا. واکل الربا واکل مال الیتیم, سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف, اور جنگ کے وقت بھاگ جانا. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات, اور کسی مؤمنہ کو زنا کا اتہام دینا. بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جامع البیان سے بیان کیا کہ عمر نے اپنے ہی قول سے مطلب اپنا خود ہی فرمایا کہ میں بھاگ گیا, لیکن اس قابل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر جو تھے اس میدان میں موجود تھے, بھاگے نہیں تھے, کیونکہ جب ابو سفیان کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ ابو قحافہ جو ہے ابو بکر کیا وہ مر گئے, 3 دفعہ کہا. پھر عمر کے بارے میں بتایا کہ وہ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جواب نہ دے. بعد میں حضرت عمر بول پڑے کہ تم جھوٹے ہو, یعنی فرمایا کیا ہے نا ابو سفیان ہے, اس کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو, اور اللہ کی شہادت کی گواہی دی اور بتایا کہ تیرے برے دن آ جائیں گے. یہ جو حدیث ہے آپ کھول سکتے ہو 3039. یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ جنگ کے میدان میں موجود, میدان وہ پہاڑی سے آواز دے رہے تھے. وہ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کتاب جامع اسی کتاب میں بھی ہے حدیث میں پوری حدیث نہیں پڑھی, میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے آواز پہاڑی سے دے رہے تھے نا, پہاڑی سے دے رہے تھے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہاڑی سے آواز دے رہے تھے. دیکھو سب کے پاس 176 کے پاس ہی موجود یہ سب. اچھا میں کھول لیتے. دیکھیں عمر جب خود کہہ رہا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میں بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑی پہ پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں بکری ہوں, پہاڑی بکری ہوں. اچھا والناس یقولون, یہاں پر تفسیر بیان کی گئی ہے, والناس یقولون, پتہ نہیں کہاں سے اور جب عمر کیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. فقلت لا اجد احدا يقول محمد قتل محمد الا قتلته, اور جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں. تو یہ پہاڑی پہ بھاگ کے وہاں پہ دلیر ہو گئے, وہاں سے نعرے دے رہا ہو, وہاں سے آپ کون سے بتایا حدیث نمبر کون سا ہے بخاری میں؟
3039। یہ دیکھو بھائی یہ صحیح بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس تھے. اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. شاب دار احیاء تراث العربیہ یہ حدیث نمبر 3039 ہے. لمبی سی حدیث ہے 3039. اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات. اس نے پوچھا کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان لوگوں میں. اس سے پہلے میں فقرہ پڑھوں. اچھا اس سے پہلے جو فقرہ ہے وہ یہ ہے وذاک يدعوهم رسول في اخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه واله غير 12 رجلا فاصابوا منا 70 وكانوا النبي صلى الله عليه واله واصحابه اصاب من المشركين يوم بدر 40 و170 اسيرا و70 قتيلا. بہت سارے لوگ مرے تھے، لوگ زخمی ہو گئے تھے. اچھا ابو سفیان نے آواز دی کہ کیا رسول فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ 3 دفعہ. فنهاهم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يجيبوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا کہ کچھ نہ بولو. ثم قال فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو بکر ہے؟ اچھا تو 3 مرات. ثم قال فی القوم عمر ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع الى اصحابه، اس نے پوچھا کہ ان لوگوں میں عمر بھی ہے. دیکھو یہ حدیث دیکھیں، دیکھیں بھائی اگر اس نے پوچھنا تھا نا ابو سفیان نے پیغمبر کا پوچھا تو صحیح ہے. ابو بکر کون ہے بھائی کہ وہ پوچھ لے؟ ابو بکر کوئی جرنیل ہے، ابو بکر کوئی بہادر آدمی ہے، ابو بکر کوئی مجاہد ہے. اور بھائی وہ حمزہ کا پوچھے تو کوئی بات ہے، علی علیہ السلام کا پوچھے کوئی، مثلا زبیر کا پوچھے، طلحہ کا پوچھے. بھائی بات سنو، بات نہ کرو. ان لوگوں کا پوچھے جو مجاہد ہیں بھائی یہ بھی زندہ ہے، ان کے سے کوئی ڈر ہے. ابو بکر ایک برا آدمی ہے، اس کا کسی جنگ میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی کچھ کیا ہو. یہ تو واضح کہ ایک جھوٹی حدیث ہے. اور پھر اس نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ یہ کسی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کے والد صاحب تو مکے میں کیا کام کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے مکے میں ان کا جو آبائی پیشہ تھا کیا تھا؟ وہ پوچھ لینا، میرے کسی کلپ کو دیکھ لینا. یہ لوگ یہ کوئی سردار تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی. ابو سفیان اگر پوچھنا تھا نا وہ تو ان لوگوں سے پوچھتا نا کہ جو لوگ جن میں کچھ بہادری ہے، جو لوگ لڑنے والے. ابو درداء کا پوچھ لیتا بھائی، ابو درداء ہے مر گیا زندہ، جن سے ان کو صدمہ پہنچا. یہ جنگ بدر میں ان کے شکست ہوئی تھی. جنگ بدر میں ان کا مارنے والا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. ان کے 70 سے زیادہ لوگ مرے تھے. تو یہ لوگ جنگ احد بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. اگر وہ پوچھتا نا کہ کون بچا ہے تو اس کو پوچھنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا پوچھنا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا پوچھنا تھا. یا وہ اصحاب جو لڑائی والے تھے. ابو بکر کا کیا پوچھنا اس نے؟ پھر عمر کا پوچھا تو عمر نے لم يملك عمر فما ملك عمر نفسه، عمر نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. فقال كذبت والله يا عدو الله، تو جھوٹ کہہ رہا ہے اے اللہ کے دشمن. الذين عادت الاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤهم، جس لوگوں کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں اور وہ جو ہیں وہ تجھے برا دن دکھائیں گے. قال يوم بدر ببدر، اس نے کہا آج یوم بدر کا انتقام ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ عمر وہاں پہ تھا، عمر نے پہاڑی سے کہا ہوگا. اور یہ تو پھر عمر کا پہاڑی سے کہا، اس میں تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہاں موجود ہی ہے نا. کہاں موجود ہے؟ دکھاؤ عبارت تم پڑھو، تم مجھے دکھاؤ نا، تم مجھے دکھاؤ کہ وہ وہاں پہ موجود تھا. میں لاجیکل آنسر دیتا ہوں، میں لاجیکل جواب دیتا ہوں. یہاں پر جو ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ ابو قحافہ اور عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے، زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، 3 دفعہ کہا. تو جب عمر نے سنا تو جواب جب دیا تو قریب ہی تھے نا، دور نہیں ہوئے. پہاڑی سے دیا ہوگا اس نے نا. اور بھائی ابو سفیان دیکھ میدان جنگ میں کوئی سرگوشی سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میدان جنگ میں لوگ دور ہوتے ہیں. بات سنیں میدان جنگ میں بات سنیں ایک منٹ بات سنیں. میدان جنگ میں کوئی اس طرح آرام سے اگر بات کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تلواریں چلتی ہیں تو آواز اس میں شور بہت ہوتا ہے. ابو سفیان نے بھی جو کہا ہوگا نا زور سے اس نے کہا ہوگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے زور سے کہا ہوگا. تو اس میں کوئی معنی نہیں کہ عمر نے پہاڑی سے جواب دیا ہوگا کہ یہ سب زندہ ہیں، یہ سب زندہ ہیں، کیونکہ اس میں بھی ہے، اس میں جامع البیان کی روایت میں بھی یہی ہے، جامع البیان کی روایت میں بھی ہے کہ وہ پہاڑی پہ جا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ بھی بہادری ہے بھائی. سند کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو لوگ اس کی سند کا پتہ نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں. تفسیر میں لے کے آیا کہاں سے اخذ کیا ہے، کہاں سے اخذ کیا. یہاں پر صحیح بخاری میں بتایا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس نے یہ سب بخاری اور مسلم کے رجال ہیں، وہ بتایا کہاں سے لیا گیا ہے. اس کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے، بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے. ایک کتاب میں نہیں، بہت سارے کتب میں، انصاب الاشراف میں بھی ہے. میں نے یہاں پر عرض کر دیا کہ وہ قریب ہی تھے، جب بات سنی گئی نا تو قریب ہوئے نا، اگر قریب نہ ہوتے تو بات نہ سنتے، جواب نہ دیتے. اور بھائی جنگ میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جنگ میں لوگ زور سے بات کرتے ہیں، جنگ میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر ابو سفیان قریب تھا تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا نا، آواز نہیں دیتا. ابو سفیان اگر قریب ہوتا تو اس کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ خود دیکھ لیتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وہ دور ہی ہوگا، اس نے دور سے چیخ مارا کہ ہوگا پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے. جب دور سے آواز دی ہے، جب دور سے چیخ ماری ہے تو عمر نے بھی دور سے چیخ ماری کہ وہ زندہ ہے. حالانکہ پیغمبر کا حکم بھی تھا کہ یہ کوئی نہ بولے. عمر نے پیغمبر کے وہاں پہ بھی
یہ فسق ہے نا بھائی. جو پیغمبر کا حکم نہ مانے, پیغمبر کا جو حکم نہ مانے, جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جواب نہیں دینا, اس نے پیغمبر کے حکم کی مخالفت بھی کیا نا, یہ زندہ ہے. شان اس طرح ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے نا, تھا جاتا نا, کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی قرآن نے کہہ دیا اس کو دنیا اور آخرت پر عذاب آتی ہے. عذاب کہاں آ گیا؟ جو بھی گناہ کرتا اس پہ فوراً عذاب نہیں آتا. اتنے لوگوں نے گناہ کیا اس پہ فوراً عذاب. ابو سفیان ابھی پیغمبر پہ تلوار چلائے, اس پہ کوئی عذاب نہیں آیا. ابو سفیان لشکر لے کے پیغمبر پہ اتنا جنگ کیا, اس پہ عذاب نہیں آیا. کہتا ہے عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب صحیح ہے, عذاب کو چھوڑ دو, بات صحیح ہے. اب یہ بتایا کہ ابھی آپ دیکھو بھائی, آپ نے زندگی میں مثلا کوئی نماز نہ پڑھو, آپ نے کوئی کبھی ہوا نا کوئی گناہ کیا فوراً عذاب آ جاتا آپ نے کبھی گناہ کیا زندگی میں؟ مجھے بتاؤ. نہیں بعد میں آ جاتا نا. اب گناہ کیا آپ نے, گناہ کیا نہیں کیا آپ نے؟ اتنے لوگ گناہ کرتے ہیں فوراً عذاب نہیں آتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے. بعد میں کیوں نہیں آیا؟ جس نے ساری رسول کی مخالفت میں گزاری ہو اس پر غضب کیوں نہیں آیا؟ غضب آ گیا نا, وہ جہنم میں. نہیں دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ دنیا میں بھی آئے گا, آخرت میں بھی آئے گا. فمهل الكافرین امهلهم رویدا, کافرین کو مہلت دے دو, میں ان کو تھوڑا سا مہلت دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں, ساری زندگی ان کے گناہ میں گزر جاتی ہے, ان پہ عذاب نہیں آتا. سر تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی شخص پہ گناہ نہیں آیا تو اس کے سارے کام اچھے ہیں. اب آپ نے جو پہلے یہ بتایا, جو جامع البیان ہے اس نے روایت لی ہے, وہ کہاں سے لی ہے تفسیر میں؟ وہ خود مصادر میں سے جامع البیان, اس کے سند ساتھ موجود ہے. سند یہ ہے بھائی, ابو ہشام الرفاعی روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو بکر بن عیاش سے, عاصم بن کلیب سے, وہ اپنے والد سے. اب عاصم بن کلیب کے متعلق بھی جرا ہے اور عیاش کے بارے میں بھی جرا ہے, اور صحیح بخاری کی حدیث آ گئی. اور بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جان معلوم کرا سکے, مطلب عاصم ابن کلیب کون ہے بھائی؟ عاصم ابن کلیب میرے بھائی عبداللہ بن مسعود. عاصم ابن کلیب رجال مسلم میں سے ہے, اس کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, اور کتب اربعہ نے اس کے حدیث نقل کی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں عاصم ابن کلیب کون ہے. اچھا, طبقات الکبریٰ ابن سعد میں بھی اس کی توثیق موجود ہے. یہ کتاب تہذیب الکمال ہے, جلد نمبر 13, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1988 میں. عاصم ابن کلیب کے متعلق میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر 537 میں. یہ عاصم ابن کلیب ہے. عاصم ابن کلیب ابن شہاب ابن مجنون الجرمی الکوفی میم, یہ مسلم کے رجال میں سے. آپ کو پتا ہے جو صحیحین کے رجال ہیں ان کی میں کسی قسم کی جرح نہیں ہوتا, اور اس کے توثیقات میں دیکھو, احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بحدیثہ, یحییٰ ابن معین نے کہا ثقۃ, نسائی نے کہا کذالک قال نسائی نے بھی کہا ثقہ ہے. ابو عبید الاجری کہتا ہے کہ ابو داؤد سے میں نے کہہ دیا عاصم ابن کلیب کیسا ہے؟ قال كان من العباد وذكر من فضله, کہا یہ بڑا عابد آدمی تھا, اس کے فضائل کو ذکر کیا, اور كان افضل اہل الکوفہ, اہل کوفہ میں سب سے بڑا عالم یہی تھا. ابن حبان نے اس کو کتاب ثقات میں ذکر کیا. استشهد به البخاری في الصحيح, بخاری نے بھی اس کے حدیث کو اپنے کتاب میں لایا. وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة وفي الادب وروى له الباقون, بخاری نے اپنے کتاب مفرد ادب مفرد میں اور رفع الیدین میں اس کی حدیث نقل کی ہے, اپنی صحیح میں بھی نقل کیا, اور باقی مسلم اور کتب اربعہ نے تو سے نقل کیا. اس کے علاوہ کس پہ آپ نے جرح کیا؟ ابان بن عیاش ہے نا. ابان بن عیاش اس میں ہے نہیں, ابان بن عیاش اس سند میں نہیں. ابو ہشام الرفاعی یہ سند کوئی نہیں ہے, ابان کوئی نہیں, یہ ابو ہشام الرفاعی ابو بکر بن عیاش, ابو بکر بن عیاش, وہ دکھا دوں آپ کو. ابو بکر بن عیاش جو ہے اس کے کتاب, اس کے احادیث بخاری مسلم وہ دونوں نے اس سے حدیث نقل کیا, اور کتب نے سب نے اس سے حدیث نقل کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1, چاپ نمبر چاپ چھپی ہے سنہ 1996 میں, ذہبی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 495 میں. 495 ابو بکر بن عیاش یعنی بخاری نے اس حدیث نقل کی, مسلم نے بھی نقل کیا, اچھا, اور کتب اربعہ نے بھی نقل کیا. اس کی توثیقات اس کے کئی ایک ہیں. یحییٰ بن معین نے کہا ثقۃ غیر واحد, قال غیر واحد انه صدوق, بہت سارے لوگوں نے کہا وہ صدوق ہے, سچا آدمی ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کی حدیث میں آپ کو مسلم میں دکھاؤں, مسلم میں اس کی حدیث ہے, بخاری میں اس کی حدیث ہے. نہیں ابھی یوں کرے بس کہ جو اس طرح حدیث ہے اس واقعے کے متعلق صحیح بخاری میں 43 جو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ابو بکر نے نہیں, عمر نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ عمر ساتھ تھا, عمر ساتھ تھا, ساتھ ہی ساتھ میں وہ پہاڑی سے اس نے جواب دیا ہوگی نا. ابو سفیان کی آواز اس نے سنی ہے کہ پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے, تو اس نے وہاں سے آواز دے دی کہ جی زندہ ہے. جو فاصلہ ہو گیا فاصلہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی, اور یہ دیکھو ابو سفیان کے درمیان, یہ صحیح مسلم ہے, یہ صحیح مسلم ہے بھائی, مسلم صحیح مسلم. یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے. علی بن خشرم قال حدثنا ابو بکر بن عیاش, ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 25 ہے. بخاری میں بھی اس کے حدیث کئی مقامات پر ہے. یہ بخاری ہے بھائی, بخاری حدیث 1390, حدیث 1390. حدثنا اسماعیل عن هشام وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان عن هشام, یہ حدیث 1390. ابلی حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش, اور اس کے علاوہ بھی اس کے حدیث موجود ہے بخاری میں. تو دوسرا روایت ہے نا ساتھ والا, جب حضرت عمر نے جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا کہ اب یہ کر دینا چاہیے. کہاں پسند آ گیا, اس میں نہیں ہے کہ دوسرا روایت ہے, دوسرا دیکھ لے 43 بھائی ابو وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ
साथ था, साथ था वो। उसने देखें उसने पहाड़ी से जवाब दिया। आप साबित, जब हम सही सनद के साथ साबित करते हैं वो पहाड़ी, वो खुद कह रहे मैं पहाड़ी पे भाग गया था। और भी रिवायात हैं, सिर्फ ये रिवायत नहीं है, और भी रिवायात हैं। मैं आपको खिदमत में अर्ज करूं कि ये किताब है अंसाबुल अशराफ, मुलाहिजा फरमाइए। किताब अंसाबुल अशराफ जुज़ आशिर सन 1996 में किताब छपी है। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए सफ़ा नंबर 304 जिल्द नंबर 10 में। अबू उमर साहब के जमाने में एक सहाबी था, उसको उमर, एक शख्स था, उसको उमर ने अता ज्यादा दिया और अपने बेटे को कम दिया। तो किसी ने कहा लहू ज़िद्ता अब्दुल्लाह इब्न उमर फ़इन्नहु इब्नुका व हुवा लिज़ालिका मुस्तहिक़, अपने बेटे को ज्यादा दे दो, आपका बेटा मुस्तहक है, उसको ज्यादा दे दो, उसका हक ज्यादा बनता है। इस आदमी को आपने ज्यादा दिया, अपने बेटे से भी ज्यादा दिया। फ़क़ाल हाज़ा सबत अबूहु यौम उहुद व लम यस्बुत अबू हाज़ा। उमर ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर का जो बाप है ये यौम उहुद ये भाग गया था, मेरा बेटा अपने बेटे का कहा। अब्दुल्लाह इब्न उमर का बाप ये जंग उहुद में ये साबित कदम नहीं रहा, लेकिन ये शख्स इसका बाप जो है जंग उहुद में नहीं भागा था, इसलिए उसको ज्यादा दे रहा हूँ। इसके अलावा भी इसके मसादर हैं, और हुनैन में भी भाग गए थे ना, जंग हुनैन में भी, वो तो मुस्लिम में भी मौजूद थे। 13 बंदे भागी थे और उसमें हजरत उमर भी मौजूद थे साथ। सब सहाबा भागे थे सिवाय कुछ के, सिवाय 4-5 के, सब सहाबा भागे। 13 सहाबा तकरीबन नाम आए। हुनैन में सब भागे थे भाई, हुनैन में सब सहाबा भागे थे। कुरान मजीद की आयत है 13 सहाबा के अलावा बाकी सब भाग चुके थे। 13 सहाबा। तो उमर साहब भागने वालों में थे ना, उमर साहब भागने वालों में थे। नहीं वो शामिल, उमर भागने वालों में थे भाई, उमर भागने वालों में थे। वो उसकी बुखारी में भी मौजूद है, उसकी रिवायत की कुतुब में मौजूद है। बुखारी में दिखाऊं? अब यहाँ पर जो ये किताब है बुखारी उर्दू तर्जुमे के साथ, तर्जुमा है हाफिज अब्दुल सत्तार अल हम्माद। यहाँ पे आपको लेकर चलते हैं सफ़ा नंबर 367 में, 367 ये हदीस नंबर 4322 है। रिवायत है अबू कतादा से, लम्मा कान यौम हुनैन नज़रतु इला रजुलिन मिनल मुस्लिमीन युक़ातिलु रजुलन मिनल मुशरिकीन। जंग हुनैन में एक मुसलमान एक काफिर के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने गया उस काफिर को मैंने कत्ल करने में मदद दिया, कातिल को मैंने कत्ल किया। वनहज़मल मुस्लिमून वनहज़मतु मअहुम, मुसलमान भाग गए, मैं भी मुसलमानों के साथ भाग गया। इस दौरान मुसलमानों में इस्तराब पैदा हुआ तो मैं भी इस्तराब के ज़िद में आ गया। ये देखें इसने कैसे तर्जुमा किया हम्माद ने, इनहज़मल मुस्लिमून वनहज़मतु मअहुम, मुसलमानों में इस्तराब आ गया। आप किसी भी डिक्शनरी में देखें इन्हिज़ाम का मतलब इस्तराब नहीं है, वो भागना होता है। ये फराडी जो है ना सहाबा की इज्जत बचाने के लिए वो उसको इन्हिज़ाम का तर्जुमा करते हैं, किससे? इस्तराब से। मैंने अचानक हजरत उमर को लोगों में देखा, फ़इज़ा बिउमर इब्न ख़त्ताब बिन नास, तो उनसे पूछा कि लोगों का क्या हाल है? उन्होंने फरमाया अल्लाह का हुक्म ऐसा है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि फरार करो। अमरुल्लाह, अल्लाह अमरुल्लाह का मतलब नहीं है अल्लाह का हुक्म है, अमरुल्लाह का मतलब है अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम, बस तकदीर है, क्या कर हो गई है, ठीक है ना। तो ये वाज़ेह है भाई। ये वो भागने के मतलब ये भी आया ना कि एक साइड पे हो जाना फिर हमला और हो जाना, तरह भी नहीं है ना जो बिल्कुल फरार इख्तियार करे। अच्छा, और फिर वापस ना आ जाए। ये देखें, ये कहते हैं कि ये भाग गए थे वापस आने के लिए। मैं उसका जवाब कुरान से दे देता हूँ। ये कहते हैं भाग गए थे ताकि वापस साइड पे हो जाना। ये देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये साइड पे गए थे। मुलाहिज़ा फरमाए कुरान मजीद सूरह मुबारक तौबा, सूरह तौबा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 26 है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे जगहों पे आपकी मदद किया। व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, और जंग हुनैन के दिन, जंग हुनैन के वाक़े में जब आपको अपनी कसरत पे, हमारा सहाबा कह रहे थे कि हमारी तादाद ज्यादा, तादाद पे बड़ा गुरूर था। फलम तुग़नि अन्कुम शैअ, लेकिन आपकी तादाद आपको कोई फायदा नहीं दे सकी। व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, और जमीन इतना वसी आपके लिए तंग हो गई। जो लोग भागे थे ना, उनको भागने के लिए वो इसलिए नहीं भाग रहे थे हम वापस आके हमला करेंगे, वो भाग रहे थे जान बचाने के लिए। उन पे जमीन तंग हो, जमीन इतना वसी है, जमीन उनके छुपने के लिए जगह नहीं मिल रहा। काफिर मार रहे हैं, कत्ल हो रहा है, काफिर मार रहे हैं, काफिर तुम वल्लैतुम मुदबिरीन, तो फिर आपने अपना जो है ना तशरीफ शर्मगाह दुश्मन की तरफ की और भाग गए आप लोग। या बोलो अब मजीद बोलो कि ये जो है वापस हमला करने के चक्कर में या इन्होंने ये भागे थे, नहीं, कुरान कह रखे नहीं, ये जो है ना ये जो है उसकी वजह से, बुज़दिली की वजह से जमीन इनके लिए तंग हुई थी, जगह नहीं मिल रही। और कुरान आपको बताया था ना ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है, जो भाग जाता है वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाता है ना। वो आयत कुरान मैंने दिखाया, उस हद से हदीस भी दिखाई है। उसमें तखफीफ, बाब में तखफीफ भी हुई है ना। कहाँ तखफीफ हुई है? ग़ज़वा हुनैन में कहाँ तखफीफ है? भागने में कोई तखफीफ नहीं है। भागना जो है ना, भागना कोई तखफीफ नहीं है, भागना आखिर तक गुनाह कबीरा है, इसका ये कह रहे हैं तखफीफ हुई, कोई तखफीफ नहीं हुई। वो तखफीफ जो हुई है ना, जो 20 आदमी 200 के साथ लड़े ना, 20 आदमी 200 के मुकाबले में, उसमें तखफीफ है। 200 कि 20 आदमी 200 के पहले 20 आदमी 200 के मुकाबले में है कि 20 आदमी 200 से जिहाद करें, वो उसमें तखफीफ है, वो उसमें कुछ तखफीफ है। इस तरह भागने के लिए कोई तखफीफ नहीं। एक दफा भागे तो फिर वो फिस्क है। अब वो मेरे पास जो रिवायत थी वो मिस हो गई, जहाँ पर 13 बंदे जिक्र किए उसमें हजरत उमर भी मौजूद है कि वो भागे नहीं मौजूद।
یہ خود واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بھاگ گئے تھے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں, میں عمدۃ القاری دکھا, ایک منٹ, میں عمدۃ القاری اگر مجھے مل جائے فی شرح صحیح البخاری. ہمیں عائشہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ الزام لگاتے ہیں. آپ کیا الزام لگاتے ہیں؟ ہم جنسی الزام نہیں لگاتے, کوئی ہم پہ تہمت نہ لگا کہ ہم نے جنسی کوئی ایمان کے بارے میں کہتے ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایمان کے بارے میں اگر کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں جو سورہ تحریم میں ہے نا, جو سورہ تحریم میں وہی ہم کہتے ہیں. قرآن کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, تو سخت توبہ الی اللہ, توبہ کرو نا. تو اللہ نے توبہ کا کہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. کہاں توبہ, کہاں کہ تو رجوع کیا کہا, اس نے توبہ کیا, کہاں لکھا ہے کہ رجوع کیا اس نے؟ وہ عقد سے نکال دیتے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے عقد سے نکال دیا. ہاں, اب یہ سوال ہے آپ یہاں پر نہیں, آپ دیکھو بھائی, نہیں دیکھیں, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه جبریل. اس میں زیغ قلب بھی ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی ہے. وان تظاہر علیہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بعد میں توبہ کیا, وہ دکھاؤ نا, وہ کوئی حدیث دکھاؤ اس نے توبہ کیا, کوئی آیت قرآن کی آیت دکھاؤ, اپنے ہی کتاب سے دکھاؤ, بخاری دکھاؤ, مسلم دکھاؤ, اس نے توبہ کیا. وہی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں پیغمبر نے کیوں طلاق نہیں دیا بھائی, پیغمبر نے کیوں, جب سورہ تحریم نازل کیا نا, یہ طلاق 1000 طلاق سے بدتر ہے. سورہ تحریم جب اللہ نے 1000 طلاق سے بدتر ہے, کوئی ضروری ہے؟ کوئی حضرت آدم علیہ, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام نے طلاق دی تھی اپنے زوجہ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر وہ مومن نہیں رہی, یعنی مشرکہ ہوئی. اب یہ کہنا چاہتے ہو لیکن زیغ قلب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے دل ٹڑے ہو گئے, مطلب وہ پھر گئے مرتد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا, زیغ قلب سے مراد ہے نفاق, عدم ہدایت. یہ ہدایت کے مقابل میں, ہدایت کے مقابل میں صحیح ہے. آپ نے نفاق کا کہہ دیا. یا اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ المنافقون میں آیا ہے نا, لیغفر اللہ لہم, کہ اللہ منافقین کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. پر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو. پھر اگر وہ منافق ہوئی تو توبے کی دعوت نہیں دیتا. توبہ سب کے لیے بھائی, منافق اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو, اگر منافق توبہ کرے نا, ایمان لائے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اگر منافق باز آ جائیں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے. نہیں, ٹھیک ہے نا. مومنین کی دیکھیں یہاں پر جو منافقین ہے اس طرح نہیں ہے کہ منافق اگر توبہ, منافق اگر توبہ, ہاں اگر نبی صلی اللہ, اگر منافق توبہ نہ کریں تو اللہ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ تو نہیں کہا اللہ کہ اگر یہ استغفار بھی کریں, سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تغفر لهم, کیا تم اس کے لیے مغفرت بھی مانگو یا نہ مانگو برابر ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ متکبر. دیکھیں بھائی, دیکھیں, کیونکہ منافقین جو مدینے میں رہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے, ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے تاکہ بعد میں لوگ نہ کہیں بھائی ان کی تو نماز پیغمبر نے پڑھائی, ان کی مغفرت ہوئی. اللہ نے فرما دیا کہ بھائی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار بھی کریں تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص منافق ہے, خود آ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, مومن بنتا ہے, مخلص بنتا ہے, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ مشرک بھی مسلمان بن جائے اس کو قبول کرے گا, عیسائی بھی مسلمان بن جائے, مومن مخلص بن جائے قبول کرے گا. منافق بھی اگر توبہ کرے, خالص بن جائے تو اس کو توبہ قبول کرے گا. اب جو ہے نا وہ تظاہر علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا یہ اسلام ہے یا کفر ہے بھائی؟ او بھائی اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ رجوع نہ کر لے. او بھائی اس سے بڑا کوئی دشمنی ہے؟ بتایا نا کہ وہ اس پر کوئی شخص نبی, اگر نبی کا دشمن ہے پھر بھی مسلمان ہے, کہتا ہے بعد میں توبہ کی, تو دکھاؤ نا اس نے توبہ کیا. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہی, تو قرآن مجید میں تو آیا ہے لا تنکحوا المشرکات, مشرکوں سے نکاح نہ کرو, تو عقد آلریڈی ختم ہو گیا, تو حضور نے اس کو بگایا کیوں نہیں؟ دیکھیں میرے بھائی, جو منافق تھے مدینہ میں وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن ظاہر میں مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ احکام اسلام جاری کرتے تھے. منافق اگر کوئی اس کا باپ مرتا تھا تو اس کو اس کا باپ کا میراث ملتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ یہ مشرک ہے بھائی اس کو میراث نہیں ملے گا. اگر کوئی کہیں سے زکات آتا ہے تو منافق کو زکات دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. منافق اگر کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا تھا تو بالکل کھلی آزادی ہے, شادی کر لو. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں, یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ جو ہے مشرک بن گئے تھے, انہوں نے دین چینج کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے شہادت دی ہے ان سے جو اعمال سرزد ہوئے, مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی, یہ واضح ہے جو دشمن پیغمبر ہے وہ مسلمان نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان کے لبادے میں ہو, ظاہر میں مسلمان ہوگا. میرا دوسرا سوال یہ ہے تو سب مسلمانوں کا اجماع, میں بس ایک جملہ عرض کروں, سب مسلمانوں کا اجماع جو منافق ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوگا, لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا, لیکن وہ مسلمان نہیں تھا, وہ مشرک بھی نہیں تھا, نہ مشرک تھا نہ مسلمان تھا, کیا تھا؟ منافق تھا. اب میرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خبیث کے لیے خبیثی مطلب خبیثہ ہے, اور اس طرح طیب کے لیے طیب پاک ہے. تو حضور پاک ہو گئے تو اس کے پاس خبیثہ کیوں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے, خبیث تھے یا طیب؟ نہیں ادھر وہ تو بالکل مشرکہ تھی نا, تو یہاں پر تو مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے. نہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کیا تھے؟ شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھی, پہلے شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھا. ابھی مجھے بتاؤ, ابھی دنیا میں بہت سارے نمازی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھے لوگ ہیں, ان کی بیوی نماز نہیں پڑھتی,
پڑتی بری عورت ہے یا عورت اچھی ہے شوہر اس کا برا ہے کہ نہیں؟ وہ گناہگار ہو گئی. اب اس لحاظ سے تو نہیں آپ کہیں گے وہ خبیث اور طیب کس طرح اکٹھے ہو سکتے؟ خبیث اور طیب بہت اکٹھے دنیا میں ہر جگہ اکٹھے ہیں بھائی. آدمی خود اچھا ہے وہ اس کے بیوی اچھی عورت نہیں ہے. آیا یہ تو قرآن کی مخالفت ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا بھائی, آیا یہ کہہ رہا الخبیثات للخبیثین. دیکھو آیا یہ ہے سورہ مبارکہ نور میں ہے, یہ آیا عفق کے متعلق ہے. عفق کیا تھا؟ عفق ایک بہتان ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے اس کو کہہ دو کہ بھائی اس نے زنا کی. ہمارے نزدیک ماریا قبطیہ ہے, آپ لوگ کہتے ہو عائشہ. جو بات آیا اس کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے زبانوں سے, مسلمانوں نے صحابہ نے اپنے زبانوں سے کسی کی عفت کے متعلق غلط بات کی. تو اب فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دیکھیں یہ خبیث جو ہے نا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ عورت کی صفت ہے خبیثہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. اگر مطلب ترجمہ یہ کریں نا, اگر ترجمہ یہ کریں تو پھر دنیا میں جتنے اچھے مرد ہیں ان کی عورت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کوئی اچھا مرد ہے اس کی عورت جو ہے بری ہے, اس طرح نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر کوئی اچھی عورت ہے لیکن اچھی عورت ہے اس کا شوہر ہمیشہ اچھا ہوگا, اس طرح لیکن نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عورت بہت اچھی ہے, باپ پردہ نمازی, شوہر ایک نمبر 420 فراڈی, نہ نماز پڑھتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا بھی کرتا ہے. یہ تو دنیا میں بہت ہے. آیا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ تمہارا اپنا تفسیر ہے, دیکھو جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن الکریم جلد نمبر 10 الجزء السابع عشر سنہ 1436 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرماؤ الخبیثون للخبیثات معاف کیجیے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ابن عباس نے فرمایا الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے عفق کے وقت. ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی زنا کی. بری باتیں بری لوگوں کے لیے اور اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے. اس کا آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں اچھا آدمی ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی. پیغمبر اچھے ہیں تو اس کا عورت جو برا ہو ہی نہیں سکتی, بری نہیں ہو سکتی. کیونکہ آگے چکا ہے نا, یہ بھی آ چکا ہے نا کہ زانی کے لیے زانی ہی عورت ہوگی. تو یہی مراد ہے نا کہ نیک کے لیے نیکی ہوگی, برے کے لیے بری ہوگی. وہ پھر وہ ایک حکم شرعی ہے, ایک شرعی ہے کہ آپ زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے نا. دیکھیں وہ اس کا آپ نہ کھولو نا میرا منہ. اور بھائی مکے میں جو تھا نا صحابہ بہت سارے چکلے میں کام کرتے تھے, اور مدینہ میں بھی چکلے, اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ چکلا جو تھا چکلے کا کاروبار, زنا کا کاروبار, یہ بڑا عام تھا عرب میں. تو جب یہ مہاجرین مکے سے مدینہ آئے ہیں, مدینے میں ان کا شہر نہیں ہے, یہاں پہ مہنگائی وغیرہ ہے, تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی چکلے کا انتظام کرتے ہیں, کسی زانیہ سے شادی کرتے ہیں, زانیہ کمائے گی بھائی, ہمارا بھی اچھا, ہمارا بھی ہمیں پیسہ مل جائے گا. تو حکم آیا اللہ کی جانب سے کہ تم زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرو. زانیہ وہ اور بات ہے, وہ اور چیز ہے بھائی. دیکھو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والطیبات للطیبین الطیبات من القول للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من القول. اچھی بات اچھی مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھے باتوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. الخبیثات من الکلام, مجاہد نے کہا الخبیثین من الناس والطیبات من الکلام للطیبین من الناس. طیب کلام طیب انسانوں کے لیے, خبیث کلام خبیث انسانوں کے لیے. جو انسان خبیث ہے وہ بات ہی خباثت والی کرتا ہے. انسان جو طیب طاہر پاک آدمی ہے اس کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. بات یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو مومن ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی عورت ہوگی.